السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں 27 مئی کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ گزشتہ رات یہ اناؤنس کیا گیا کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج پہلی ذی الحج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ 27 مئی کو پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی، جو بدھ کا دن بنتا ہے اگلے ہفتے۔ دوسری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ یہ ایک ویڈیو کا سکرین شاٹ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا ہے۔ اس ساری ویڈیو کا اب ڈراپ سین ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس شخص نے مبینہ طور پہ خود اپنے اغوا کا ڈرامہ کیا۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، میں نے بھی دیکھی، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور کچے کے ڈاکو جو ہیں انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے مبینہ طور پہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگ میری مدد کریں، میرے دوست جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے یہاں سے نکلوانے کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور اس طرح کا بھی تاثر دیا گیا کہ جیسے اس کے اغوا کے بعد کروڑوں روپے جو ہے وہ تاوان مانگا جا رہا ہے، لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کا مقروض تھا، اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے، اس نے اپنے اغوا کا ڈرامہ کیا، خود یہ ویڈیو بنائی اور یہ تاثر دیا کہ بھائی میں تو اغوا ہو گیا ہوں۔ جب پولیس نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور اب اس شخص کو گرفتار کر کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس سارے کیس کا، اس ساری ویڈیو کا ڈراپ سین ہو گیا۔ یہ خبر میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میری ٹائم لائن کے اوپر بھی یہ ویڈیو متعدد بار آئی، لوگ کافی زیادہ تنقید بھی کر رہے تھے کہ بھائی کیسے کر دیا، ڈاکو یہاں سے اٹھا کے لے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس ویڈیو والا، اب اس کا ڈراپ سین ہوا ہے، اور اس شخص نے مبینہ طور پہ اپنا اغوا خود ارینج کیا، اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی یہ بندوق شندوق پکڑ کے میرے ساتھ اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دو، کیونکہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں مبینہ طور پہ، اور وہ پیسے میں دے نہیں سکتا، تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود اغوا کر لوں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اسلام آباد سے جو پچھلے دنوں ایک اور خبر آئی تھی کہ F6 سے ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا، اور راستے میں پھر اس کو خیبر پختونخوا لے جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ اس میں ایک خاتون بھی ملوث تھی، ایک لڑکی بھی ملوث تھی، وہ خبر بالکل ٹھیک ہے، اور اس بندے کو ریڈ زون کے بالکل قریب سے اغوا کیا گیا، اور یہاں سے اغوا کر کے اس کو، یعنی اسلام آباد سے اغوا کر کے اس کو لے گئے خیبر پختونخوا کی طرف۔ راستے میں اس کے سر پہ کوئی بندوق کا بٹ شٹ مارا گیا، جس کی وجہ سے ایکسیسو بلیڈنگ ہوئی، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو سیکیورٹی کے کنسرنز تو ہیں، جینون کنسرنز ہیں، حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیسے ان ساری چیزوں کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگلی جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو۔ یہ رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ABN نیوز سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ حافظ آباد کی ویڈیو ہے، جس میں پیرا فورس کے جو لوگ ہیں وہ کسی شخص کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے اینو پھڑ چپیڑ مار۔ یہ ویڈیو حافظ آباد کی ہے۔ یہ پیرا فورس خود ہی جج ہیں، خود ہی عدالت ہیں، جس کو جہاں چاہیں تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کوشچن کیا ہوا ہے، تو یہ مبینہ طور پہ پیرا فورس کے لوگ ہیں جو کسی شخص کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، یا ان کے کہنے کے اوپر کسی شخص کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آج کل ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، جو کراچی میں صرافہ بازار کے ایک دکان پہ چھاپا مارا گیا، اور وہاں پہ FIA کے ایک انسپیکٹر نے وہاں پہ جو شاپ اونر تھا اس کو تھپڑ مارا، اس کے بچوں کے سامنے، اس کے جوان بیٹوں کے سامنے۔ اس کے بعد کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ FIA نے اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی کی ٹویٹر کے اوپر کہ جناب اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور اس افسر کو، اس انسپیکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ ساری ویڈیو دیکھیں، اس کے ساتھ تو پوری ٹیم گئی ہوئی تھی، ایک خاتون افسر بھی تھی، اور وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو صرف ایک بندے کو تھپڑ نہیں مارا گیا، اس میں تو یہ سارے لوگوں کا کردار تھا نا۔ وہ بندہ کو انڈیویجولی ایکٹ تو نہیں کر رہا تھا، جب اس نے تھپڑ مارا کس نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک ادارے کا کلچر ہے، ایک شخص کو معطل کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جب تک اوورآل آپ چیزوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اوورآل چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، تربیت کو بہتر نہیں کریں گے، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے تو پاکستان میں اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسی پولیس تشدد کی یا کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی تھی، عدالت سوموٹو لے لیتی تھی، معاملہ آگے چلتا تھا۔ لیکن جب تک آپ چیزوں کو اوورآل تبدیل نہیں کریں گے، بہتر نہیں کریں گے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ماضی میں کم از کم عدالت کوئی ایکشن لے لیتی تھی۔ اب پیرا فورس نے تو صرف ایک تھپڑ مارا ہے، CCD نے تو کئی 100 بندہ مار دیا، لیکن عدالت نے نہ کوئی انکوائری کی، نہ کوئی سموٹو لیا، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ جاری کی، جس کو پاکستانی میڈیا نے، عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اعلیٰ سطح کی
عدالتی تحقیقات کروائی جائیں. چند ماہ کے اندر کتنے 100 لوگوں کو پنجاب کے اندر CCD نے مار دیا مبینہ پولیس مقابلوں میں, اور اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا تھا کہ بھائی جو مقدمات تھے وہ ایک جیسے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں لگتا ہے ایسے ہے کہ بھائی وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. obviously ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے, معزز عدالت کا کوئی کمیشن بنے گا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا. حال ہی میں ایک اور جو بڑا کیس ہوا, ایک شخص بارسلونا سے واپس آیا, اس کو بھی یہاں پہ پولیس مقابلے کے اندر مار دیا گیا. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں. پھر ہم نے تیفی بٹ کا کیس بھی دیکھا, اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہیں. تو جب تک اعلیٰ سطح کی کوئی عدالتی تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک ہم تو کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. لیکن یقیناً جو پہلے عدالتیں کوئی ایکشن لیتی تھیں, کوئی سوموٹو لیتی تھی, کوئی چیزوں کو دیکھتی تھی, اب وہ چیز ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی. اچھا, یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں, خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستانیوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے جی, کہ اب جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دیا جائے گا. جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آپ ٹیلی فون کے اوپر یا آن لائن ہی پاسپورٹ اپنا آرڈر کر دیتے ہیں اور گھر ہی آپ کے پاسپورٹ ڈیلیور ہو جاتا ہے, تو ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ایپلیکینٹ سون ہیو the آپشن ٹو گیٹ پاسپورٹس ڈیلیورڈ ٹو دیئر ڈور سٹیپس, یہ حکام بتا رہے ہیں. اب یہ بڑا اچھا سٹیپ ہوگا حکومت کی, یقیناً اس میں نیک نیتی ہوگی. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی ورکنگ کلچر, ان کی جو ورکنگ ایتھکس ہیں, وہ کون تبدیل کرے گا؟ اچھا, یہ سکرین شاٹ ہے اس نوجوان کا, اور یہ نیو یارک میں پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی جو قونصلیٹ ہے جو بھی ہے اس کے باہر کھڑا ہے. یہ اس نے پاکستان کا وہ پہلے قونصلیٹ دکھایا ہے, اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ ٹیسٹ کروانے آیا تھا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے, سسٹم ڈاؤن ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پھر میرے ڈاکومنٹس رکھ لیں, تو آپ جب سسٹم آپ کا اپ اینڈ رننگ ہوگا تب آپ اس کو ٹیسٹ کر دیجئے گا اور میں آ کے پک کر لوں گا یا کسی اور کو بھیج دوں گا. آبویسلی اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, آپ اپنا ڈاکومنٹس چھوڑ جائیں, جب سسٹم اپ اینڈ رننگ ہوگا ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو کال کریں گے, آپ پک اپ کر لیجئے گا. اب یہ کھڑا وہاں پہ کمپلین یہ کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ کال کی گئی ہے کچھ دنوں کے بعد کہ بھائی وہ سسٹم تو ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے, اپ اینڈ رننگ ہے, لیکن آپ نے وہ ایک انگوٹھا نہیں لگایا. وہ انگوٹھا جو ہمارے سامنے لگنا ہوتا ہے وہ آپ آ جائیں اور آ کے ذرا انگوٹھا لگا دیں. تو وہ بندہ یہی کمپلین کر رہا ہے کہ بھائی جس دن میں آیا ہوا تھا اسی دن میں اس سے لگوا لیتے. یہ اتنا گندا کلچر ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا کہ آپ کوئی فائل کہیں پہ لے کے جائیں وہ کہیں گے ہاں یہ چیز نہیں ہے جی اس میں, آپ چلے جائیں واپس آئیں وہ کہیں گے اچھا یہ آگے اب یہ والی نہیں. بھائی ایک ہی دفعہ دیکھ لو, ایک ہی دفعہ بتا دو. اچھا, یہ صرف آپ کے بیوروکریسی یا آپ کے سرکاری دفاتر میں نہیں, ایون کہ جو آپ کے کارپوریٹ دفاتر ہیں وہاں پہ بھی یہی کلچر ہے. ایک چیز بتائیں گے, 2 دن کے بعد دوسری چیز بتائیں گے, تیسرے دن کے بعد تیسری چیز بتائیں گے. اتنا نامناسب قسم کا ورکنگ کلچر ہے یہاں پہ کہ کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. میں نے آپ کو اس دن مثال دی تھی پہلے بھی کہ ایک بینک کے اندر میں گیا کسی دوست کے ساتھ, انہوں نے وہ چیک اپنا کیش کروانا تھا, تو کیشیئر کہتا ہے جناب کہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا, اب تو صرف گھنٹہ ڈیڑھ رہ گیا ہے. تو مطلب اس کا دل تھا کہ آپ چلے جائیں, اس نے کوئی اور آپشن نہیں دیا. اس نے مطلب یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, اور 5-10 منٹ کے بعد وہ سسٹم ویسے ٹھیک بھی ہو گیا. لیکن یہاں پہ ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. ایسی ہم نے قوم پوری بنا دی ہے, ایسا ایک ورکنگ کلچر بنا دیا کہ ایک بندہ اتنی دور سے آیا ہے, اب یہ بندہ نیو یارک میں کھڑا اس پہ کمپلین کر رہا ہے, اس کو اسی کلچر کا سامنا ہے, اسی مینٹیلٹی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ جتنی مرضی دعوے کر لیں جی ہم ترقی کر لیں گے وہ کر لیں گے, اس ورک ایتھک کے ساتھ آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی محکمے میں چلے جاؤ, پرائیویٹ میں, سرکاری میں, لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کو خدا نخواستہ ٹانگوں پہ پولیو ہوا ہوا ہے, کاہل, اور کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے, اور کسی کا کام کرنے کا کوئی دل نہیں چاہتا. بس پورے دن کے اندر 1-2 گھنٹے کام کرتے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی ہم سے زیادہ تو کسی نے کام نہیں کیا. آج جو ہم جس حالت میں وہاں پہ حکمرانوں کا قصور تو ہے, لیکن اوور آل جو ہمارے ورک ایتھکس ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. تو یہ بیچارہ بندہ جناب, اس کی میں نے ویڈیو دیکھی, پوری ویڈیو میں نے سنی, اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی دیہڑی بھی توڑ کے آیا ہوں نیو یارک کے اندر, اب انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا, اب ان کے سامنے میں انگوٹھا لگاؤں گا. اب یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پاسپورٹ آپ کے گھر پہنچا دیں گے. بھائی یہ حکومت کا انیشیٹو تو بڑا اچھا ہے, لیکن جب تک آپ اوور آل چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے اس طرح کے انیشیٹوز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلی خبر جی بڑی پریشان کن ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ جو نون لیگ کی ایم پی ہیں, ان کو چوٹ لگ گئی ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ غالباً وہ جم گئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ
کر رہی تھی مشین کو، وہ صحیح طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا اور ان کے اوپر وہ مشین گری یا اس کا کوئی ہینڈل وغیرہ گرا اور ان کے ماتھے پہ چوٹ لگی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس کو خون چون کو روکا، پٹی شٹی کروائی، پٹی شٹی کروانے کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب وہ کسی اور اسپتال جا رہی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اس پہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس پہ جو ہے نا اسٹیچز وغیرہ بھی لگیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں جی عظمت کاردار صاحبہ جو ہے جلد صحت یاب ہوں، اور جو ہے جو ہی وہ صحت یاب ہوں گی ہمیں پوری امید ہے کہ وہ دوبارہ ایک ویڈیو بنا کے، یا پھر جب اسٹیچز لگ جائیں گے دوبارہ ایک ویڈیو بنا کے وہ قوم کو اپنی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گی۔ تو بیسٹ وشز اینڈ اسپیڈی ریکوری کے لیے ان کے لیے پریئرز جی عظمت کاردار صاحبہ کے لیے۔ یہ جو سامنے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے، یہ ایک ویڈیو سے میں نے لیا ہے، اور یہ ڈی آئی خان کا کوئی ایریا ہے، اور آپ کو چھتوں کے اوپر سولر پلیٹس اور سولر پلیٹس نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے بڑے حصے میں لوگوں نے سولر پینلز لگا لیے ہیں، اور وہ جو بیٹریوں کے ذریعے بجلی کو سٹور کر کے اپنے گھر میں وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ پاکستان میں جب سولر پینل لگاتے ہیں، اور میں اکثر لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوتا ہوں، ہمارے دوست وغیرہ ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے سولر پینل لگا لیا، اب اس میں نیٹ میٹرنگ یہ ہو گئی، نیٹ میٹرنگ وہ ہو گئی۔ تو مجھے یہ چیز کوئی زیادہ اپیل نہیں کرتی۔ اگر آپ نے سولر پینلز لگانے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ بیٹریز بھی لگائیں، آپ ٹوٹلی آف گریڈ چلے جائیں۔ یہ آپ کبھی وہ نیٹ میٹرنگ کی جی ہم پالیسی چینج کر دیں گے، کبھی ہم یہ کر دیں گے، کبھی وہ کر دیں گے، تو بھائی آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ پھر اپنی بیٹری رکھ لیں، اپنی بجلی پیدا کریں اور اپنے گھر کو لک آفٹر کریں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ پھر حکومت کے جو گریڈ کے اوپر لوگوں کا رش جو ہے بالکل کم ہو جائے، اور وہ جو لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں جی گھر بنانا ہے تو اب ادھر پیسے دو ادھر پیسے دو، یہ میٹر لگانا ہے وہ میٹر لگانا ہے، اب یہ نیا میٹر لگانا ہے، اس سارے جھنجٹ سے جو ہے ایک طرح سے جان ہی چھوٹ جائے۔ لیکن اس حکومت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کہیں کہ جناب جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا جی 400% ڈیوٹی لگ گئی، جو بیٹریز آ رہی ہیں ان کے اوپر 1500% ڈیوٹی لگا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور بیٹریز کو اور مہنگا کر دیں گے۔ لیکن فیوچر یہی ہے کہ جس طریقے سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہزاروں کئی ہزار ارب کی اب تک جو ہے ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر چکے ہیں، حکمران اشرافیہ کے بچوں کے بھی اس میں آئی پی پیز ہیں، کب تک جو ہے یہ عوام یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے ان حکمرانوں کے بچوں کو کھلاتی رہے گی، اور پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ تو جب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر لوگوں نے کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالنا ہے۔ تو یہ ڈی آئی خان کی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، اچھا آئیڈیا ہے، جتنے لوگ بھی سولر پر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ گرین انرجی ہے، سولر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں پولوشن کوئی نہیں ہوتی، اور پھر اگر اس کو اچھے طریقے سے اس کو انسٹال وغیرہ کیا جائے، اچھی بیٹری ہو، تو آپ اپنے گھر کا سارا معاملہ جو ہے آف گریڈ کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کتنا عرصہ لگے گا کہ جب پاکستان کے اندر میجورٹی لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ جو شاید سولر پینلز کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کریں۔ لیکن اب حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بجلی اتنی سستی کر دیں گے کہ لوگ دن کو بجلی سٹور کیا کریں گے بیٹری میں، اور رات کو استعمال کیا کریں گے۔ تو بھائی رات کو لوگ کیا یوگوسلاویہ چلے جایا کریں گے کیونکہ وہاں پہ مہنگائی ہے، اور دن کو جو ہے بجلی سستی، اگر بجلی سستی ہوگی تو وہ تو پھر ہر جگہ پہ سستی ہوگی۔ یہاں پہ جس طرح کے کانٹریکٹس کیے گئے آئی پی پیز کے ساتھ، اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں۔ پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی آپ کی ہے، اربوں روپیہ ہر سال دیا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں، اور آئی پی پیز کو دیا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کے بیٹے کی بھی آئی پی پی ہے، ان کو بھی دیا گیا ہے کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں ان کو بھی دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے انفلوئنشل لوگ ہیں ان کی بھی آئی پی پیز ہیں۔ یہ تو بھائی کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں جب وہ عمران خان صاحب کے دور میں بڑا زور لگا کے بہت ساری آئی پی پیز کا جو سارا ان کا جو پیمنٹس وغیرہ تھیں وہ ڈالر انڈیکس تھیں، یعنی ڈالر کی قیمت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اگر ڈالر جو 100 روپے سے 300 چلا گیا تو پیمنٹ بھی اسی طرح اوپر چلی جائے گی۔ اس دور کے اندر عمران خان صاحب کے دور میں ان لوگوں کو بلا کے کنونس کیا گیا، اس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی تھا، جو امپورٹنٹ ادارے ہیں ان کا کردار بھی تھا، اور انہوں نے کنونس کر کے بہت سارے لوگوں کو اس کو روپیز انڈیکس کیا۔ اگر وہ ساری آئی پی پیز کو بھی ہم ڈالر پہ پیمنٹ کر رہے ہوتے تو اس وقت حالت ہی کچھ اور ہو جانی تھی۔ ہاں، کچھ ہیں ابھی بھی جن کو ڈالر پہ پیمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس ڈالر کو بھی غالباً 145 یا 148 پہ فریز کر دیا گیا، اس سے اوپر نہیں وہ جا سکتے۔ ادروائز تو آپ کو پتا ہے ڈالر کدھر پہنچا ہوا ہے، انہوں نے تو ڈالر کو نیچے لے کے آنا تھا، لیکن ڈالر جہاں پہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ اچھا جی، آخر میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب، سہیل آفریدی صاحب دونوں ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بیٹھ کے ان کی گپ شپ بھی ہوئی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے سینٹر میں،
28ਵੀं तरमीम के लिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी 28ਵੀं तरमीम पे तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है, 28ਵੀं तरमीम तो आनी नहीं है। मैं आपके साथ ये खबर की बुनियाद पे, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे एक हुकूमती वजीर ने भी कहा है कि जी बिल्कुल 28ਵੀं तरमीम पे कुछ मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर वजीर ने कहा है जी बिलावल के तहफुजात हैं 28ਵੀं तरमीम पे, और पीपल्स पार्टी वाले 28ਵੀं तरमीम से पहले जब तक कुछ बड़ा हासिल नहीं करेंगे वो 28ਵੀं तरमीम पे राजी नहीं होंगे, और इसी वजह से वो पीटीआई के साथ मिल रहे हैं। क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत गिरा सकती है? बिल्कुल गिरा सकती है। तो निज़ाम को एक बड़ा धचका वो पहुंचा सकते हैं अगर वो चाहें। पीपल्स पार्टी वाले और पीटीआई वाले मिल के वो यकीनन हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करेंगे? मेरे ख्याल में जहां पे एक तरफ वो पिंकी मंशियात फरोश मुबीना, वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जी बिलावल जो है वो नाअहल करार दिए जा सकते हैं, ये और वो। तो एक तरफ जो एक साइड से आपको दबाव नजर आ रहा है कि शायद डालने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये उसका काउंटर बैलेंस है। पीपल्स पार्टी अपने कार्ड शो कर रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसी तनाजुर में मुझे ये मुलाकात नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनके गवर्नर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला की। क्या कोई अलायंस बनने जा रहा है? क्या ये मिल के हुकूमत गिराने लगे? फिलहाल चीज़ें उस नहज पे नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप जो प्लॉजिबल ना हो। ये प्लॉजिबल है, ये हो सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा फिलहाल मुझे नहीं पता। अभी भी असल मसला तो देखे ना, इस सिस्टम का इमरान खान है, और इस इमरान खान जब तक है तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक सर्टेन हद तक प्रेशर डाला जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से। नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हम अपने से अलहदा कर दें, और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमें भी शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो अभी मुझे तो वफाक की हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे मामला चल रहे हैं, ये पिंकी मंशियात फरोश ये वो, तो ये मेरे ख्याल में उस सारी चीज़ के अंदर जो है ना, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक चीज़ टेबल पे रख दी है। तो अब देखते हैं जनाब कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।